بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں کے یہاں آنے کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی پریس کانفرنس کا موضوع یہ غابدوس کا واقعہ ہے، جس میں بہت بڑا ثانیہ ہے، جس میں ہمارے جو ہے کافی پاکستانی بھائی جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس واقعے کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ خود آگاہ کروں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کشتیاں تھیں یہ تقریباً 5 کشتیاں تھیں. یہ 5 ڈفرینٹ واقعے ہیں جو کہ ایک دن میں رونما ہوئے ہیں، اور اس میں سے جو 3 کشتیاں تھیں ان میں پاکستانی سوار تھے. یہ 3 کشتیاں ایک اندازے کے مطابق جو ہے 9 تاریخ کو، 11 دسمبر کو اور 12 دسمبر کو روانہ ہوئی ہیں تبروک سے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیبیا میں ایک جگہ ہے. اور یہ انٹرنیشنل واٹر میں تقریباً 20 گھنٹے ٹریول کرتے ہیں. کوئی 170 کلومیٹر کا یہ ہے ڈفرینس ہے. بڑا رف سی ہے، دسمبر کا مہینہ ہے. اور یہ کشتیاں بھی جو استعمال ہوئی ہیں یہ کوئی 10 میٹر کی، 7 سے 10 میٹر کی یہ ہوتی ہے، پلاسٹک اور فائبر کی بنی ہوئی بوٹ ہوتی ہے، جسے نارمل اس کے مچھلی کے شکار اور چھوٹے جو ہے ڈسٹنس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور اس کی جو گنجائش ہے وہ بہت بھی آپ بٹھا لیں تو 15-20 بندے بٹھا لیں تو بس وہ بہت ہوتا ہے. مگر یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ اس چھوٹی سی بوٹ کے اندر، انٹرنیشنل واٹرز کے اندر اس کو بھیجا گیا، اور اس کے اندر جو ہے جو 9 دسمبر کو بوٹ جاتی ہے اس میں 45 بندے سوار ہیں. جو 11 دسمبر کو بوٹ نکلی اس کے اندر ایک اندازے کے مطابق 83 افراد سوار تھے، 83 افراد. اور جو 12 دسمبر کو نکلی اس میں وہ کہتے ہیں کہ 47 کے قریب افراد سوار تھے. تو یہ کشتیاں جو تھیں تبروک سے روانہ ہونے کے بعد، ان کا جو مین ٹارگٹ تھا، ڈیسٹینیشن تھی، وہ غابدوس کا آئلینڈ ہے. چھوٹا سا آئلینڈ ہے، سدرن موسٹ آئلینڈ آف گریس. اور یہ جو کریت تھی ہے، جو کریت جسے کہتے ہیں، اس کا اس کے بھی ساؤتھ میں یہ واقعہ ہے. اور غابدوس آئلینڈ سے گریس کی سمندری حدود شروع ہوتی ہے. تو جب آپ انٹرنیشنل واٹر کو پار کر کے غابدوس کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، سمندری حدود میں، تو آپ یوں سمجھیں آپ یورپ کے اندر داخل ہو گئے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے یہ ٹریفکرز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس آئلینڈ تک پہنچایا جائے. پہلی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اٹلی کی طرف لے کر جائیں. دوسرا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ادھر اس کو جو ہے یہاں پہ یورپ پہ لانے کے لیے اس کے قریب لا کے اور یہیں پہ جو ہے کسی طریقے سے لوگوں کو کریت کے اندر ڈفرینٹ مقامات میں اندر گھسانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کشتیاں جب پہنچیں غابدوس کے قریب تو آلریڈی جو تھا ان کی حالت بڑی مخدوش ہو چکی تھی. مگر ہیلینک کوسٹ گارڈ نے وہاں پر 2 کشتیوں میں سے ود دا ہیلپ آف انٹرنیشنل شپس، جو کمرشل شپس وہاں پہ موجود تھیں، اینڈ دے ور ملٹی فلیگڈ ویسلس. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شپس تھیں مختلف جو تھی ممالک کے فلیگ جو تھے ان کے اوپر لگے ہوئے تھے. انہوں نے اس سرچ میں ان کی مدد کی. تو ان کی مدد سے انہوں نے جو 9 دسمبر اور 12 دسمبر کو کشتیاں چلی تھیں ان کو الٹنے سے پہلے ان میں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اور بچایا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک انٹرنیشنل کمرشل ویسل جب وہ کسی اس قسم کے آپریشن میں حصہ لیتا ہے اور کسی کو ڈوبتے ہوئے انٹرنیشنل واٹرز میں بچاتا ہے تو اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا 72 گھنٹے کے لیے پھر وہ وہاں سے موو نہیں کر سکتا. سو ان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 3 دن اپنا سفر ڈیلے کیا. اس وقت بھی وہ شپس وہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو بچایا. جو یہ 13 اور 14 کی رات کو جو ہے یہ آپریشن شروع ہوا جب یہ غابدوس کے قریب پہنچ چکے تھے. یہ 3 تقریباً ایک ہی ٹائم میں وہاں پہ پہنچے.
کیونکہ زیادہ بندے ہونے کی وجہ سے اس کی رفتار سست تھی. اب یہ جو تیسری شپ تھی جو کہ 11 دسمبر کو چلی تھی، ناؤ دس از دا مین شپ جس میں 83 بندے تھے. جو بلک تھا پاکستانیوں کا وہ اس شپ کے اندر تھا. 9 دسمبر والی شپ سے ہم نے تقریباً 6 پاکستانی اس میں سے بچائے گئے. جو 12 دسمبر والی شپ چلی تھی اس میں سے 5 پاکستانیوں کو بچایا گیا. مگر یہ جو 11 دسمبر والی شپ تھی اس کے اندر انٹرنیشنل واٹرز کے اندر، جو کہ غاودوس سے تھوڑے فاصلے پہ تھا، یعنی گریس کی سرحدی جو ہے سمندری سرحد سے ہے، اس سے دور تھی. ابھی یہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں جو کہ فرسٹ آئی وٹنسز ہیں کہ کچھ شگاف ہو گیا، کچھ پانی آنا شروع ہوا، پینک کر رہے تھے. انٹرنیشنل کمرشل ویسلز یہاں بھی گئے، گریک ہیلینک کوسٹ گارڈ کے ہیلی کاپٹرز ور دیئر، دے ٹرائی ٹو سیو دیم. بٹ اس پینک کے اندر جو لوگوں کے اندر پیدا ہوا، دوسرا چونکہ وہ اوور کراؤڈڈ تھی، 83 بندے، باقیوں میں 45-47، اس میں ڈبل انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے الٹ گئی. انٹرنیشنل واٹرز میں دسمبر کا مہینہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کتنی تیز کرنٹس ہیں، اور کتنے لوگوں کو جو ہے سوئمنگ آتی ہے، کتنے لوگوں کو تیراکی آتی ہے، کتنے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بہرحال بھرپور کوشش کے باوجود بھی اس بوٹ میں سے انہوں نے 39 لوگوں کو بچایا، جس میں سے 36 پاکستانی تھے. ان 36 میں سے ایک جو ہے وہ اس وقت جو ہے انٹینسو کیئر یونٹ میں ہے خانیہ جنرل ہاسپٹل کے اندر. ہمیں جیسے ہی اس کا پتہ چلا واقعے کا، ایمبیسی نے فل فور اپنی جو ہے ایک ٹیم وہاں پہ روانہ کی، اور وہ اس میں ہمارے جو کونسلر امیگریشن ہے ان کی جو ہے انڈر ہز لیڈرشپ وی سینٹ دا ٹیم. یہ 2 دن سے ٹیم وہیں پہ ہی موجود ہے. آج جو ہے میں نے کیونکہ کافی ابھی ختم ہو گیا تھا تو آدھے لوگوں کو آج میں نے واپس بلا لیا ہے. کونسلر صاحب اور باقی جو ہمارا ایک افسر وہیں پہ موجود ہے، کیونکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن 72 گھنٹے تک جاری رہے گا ٹو فائنڈ دا ڈیڈ باڈیز. ہماری پوری کوشش ہے کہ جو لوگ جو ہے بچ نہیں سکے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے ان کی سپرد اپنی جان کر دی ہے انہوں نے، ان کی کم از کم ہم جو ہیں جسے خاکی جو ہیں ریکور کروا سکیں اور ان کے پیاروں کو ملک میں بھیج سکیں. پوری کوشش ہے. بٹ آپ جیسے جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں. آج اس وقت میری جو ہے ہمارا ان سے ہر وقت رابطہ موجود تھا، ہماری ٹیم کے ساتھ بھی، ہیلینک کوسٹ گارڈ سے بھی. آج وہاں پہ تھوڑا موسم بھی خراب ہے، صبح سے جو ہے وہاں پہ کچھ ہوائیں چل رہی ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، تو آپریشن سست روی کا شکار ہے. بٹ یہ کہ پوری ان کی کوشش ہے کہ اگر کوئی جو ہے اور باڈی ریکور ہو سکتی ہے. ایمبیسی نے جیسے ہی ہمیں پتہ چلا اس ٹیم کو فل فور ہم نے روانہ کیا. ہم نے ایک کرائسس مینجمنٹ سیل جو ہے وہ فوراً ایمبیسی کے اندر قائم کیا انڈر ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اتاشے اور ان کے ساتھ دوسرے ہمارے جو تھے اسٹاف تھا. اور ہم نے جو نمبر تھے اس کے وہ پروپیگیٹ کیے تھرو منسٹری آف فارن افیئرس. ہمارا اسپوکس پرسن آفس جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں سے پریس ریلیز ایشو کیا لوگوں کے لیے. منسٹری آف فارن افیئرس کے اندر امیڈیٹلی ہمارا کرائسس سیل ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا، اور وہاں پہ بھی جو تھا ان کے نمبرز، ان کے ای میلز، ایوری تھنگ واز پاسڈ آن دا پیپل. اور ابھی تک ہمیں جو ہے تقریباً 40 سے 50 کے قریب لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے، اور ہم جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. دا گڈ تھنگ از کہ ہماری ٹیم جو وہاں پہ پہنچی تھی وہ 47 پاکستانی جو بچے ہیں سب سے رابطہ کر لیا ہے، سب سے مل لیا ہے انہوں نے، اور ان سب کی جو لسٹیں ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ وہ 47 پاکستانی ہیں جن کو ریسکیو کرایا گیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ڈفرینٹ شپس میں، ایک میں سے 5، ایک میں سے 6 اور ایک میں 36. تو اس میں جو سیریل نمبر 36 ہے محمد عمران سن آف امین، یہ اس وقت خانیہ جنرل ہاسپٹل میں ہے. اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں ان کو رات جو ہے روانہ کر دیا گیا ہے خانیہ سے، اور وہ اس وقت ملاکاسا پہنچ چکے ہیں. تو یہ باقی 46 کے 46 جو ہیں پاکستانی یہ اس وقت ملاکاسا میں موجود ہیں.
جو محمد عمران ہے اس کو ہمارے کونسل صاحب ملے ہیں ہسپتال کے اندر ایز اے اسپیشل فیور. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس موقع پہ جو ہے اس قسم کی ایکسیس کا ملنا, مگر میں اس سلسلے میں یہ جو ہیلینک کوسٹ گارڈ کے کمانڈر ہیں خانیہ میں یانولوکس نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے. مسٹر یانولوکس جو ہیں, ان کا پورا نام ہے نفتیریوس یانولوکس جو ہیں, انہوں نے ہمیں ایکسیس دیا, ہماری ٹیم کو کونسلر ایکسیس دیا. ایک بندے کا جو ہے ہم نے وہاں پہ جو ہے ان سے مل کے ان سے پوچھا ہے کہ کیا پوری ان کی جو روداد ہے وہ سنی ہے, اور جو ہے اس بندہ جو کہ انٹینسو کیئر یونٹ میں ہے اس سے بھی ملاقات ہوئی ہے. باقی جیسے آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں, اگر آپ کسی ملک میں فارن کنٹری میں ایلیگلی انٹر کرتے ہیں تو آپ پہ ان کے جو ڈفرینٹ قوانین ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں ایلیگل انٹری, تو وہ اس وقت ڈیٹینشن میں ہے. آگے جو ہے ہمارے ان سے رابطے وہ بہت مشکل ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیں اس وقت تک پتہ چلا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں اسائلم لینا چاہتے ہیں. تو آپ جب ایک دفعہ اسائلم کے لیے اپلائی کر لیتے ہیں تو پھر ایمبیسی کو جو ہے رابطہ جو ہے اس سے ختم کر دیا جاتا ہے, اور جب تک آپ خود یہ خواہش نہ ظاہر کریں کہ ایمبیسی سے ملنا ہے تو ایمبیسی کو نہیں ملنے دیا جاتا. بہرحال ہماری پوری کوشش ہے کہ جب وہ ملاکاسا پہنچتے ہیں ہم ان کو پھر کانٹیکٹ کریں اور دیکھیں کہ کسی طریقے سے, کیونکہ ابھی تک جو ہے ان کا جو ہے کانٹیکٹ جو ہے بیکاز دے آر انڈر ڈیٹینشن, اور وہاں پہ کریتی میں خانیہ میں ان کا جو ہے ابھی تک کانٹیکٹ نہیں ہوا. ہم نے پوری کوشش کی پر انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں, ان کو ملاکاسا سے ہم یہ والی ان کو فیسلٹی دی جائے گی. تو لیٹس ہوپ وی آر ان ٹچ ود دم. تو یہ تو جی وہ 47 لوگ ہیں جو کہ بچ گئے. اب جو 5 اس وقت باڈیز ہیں ہمیں ملی ہیں, ان 5 باڈیز میں ایک جو ہے جس کا نام ہے سفیان محمد سفیان سن آف عرفان ارشد, اور اس کا پاسپورٹ نمبر ہے AX554361. یہ اس کی پیدائش جو ہے 14 جنوری 2005 کی ہے. یہ ہمیں پتہ چلا اس کی جیب کے اندر پاسپورٹ موجود تھا, جس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ پاکستانی نیشنل ہے. باقی 4 جو ہیں ابھی تک ان کی نیشنلٹی کا پتہ نہیں ہے. ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ ان کے فنگر پرنٹس اور تصویریں ہمیں فوری طور پر ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں, جو کہ ہم اپنے نادرا کے ڈیٹا بیس سے اس کو چیک کریں گے. اینڈ اف دیر آر اینی مور پاکستانیز امنگ دا ڈیسیزڈ, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد ان کی جو ہے ڈیڈ باڈی پاکستان جو ہے بھجوائی جا سکے. مجھے امید ہے کہ آج یا کل تک ہمیں جو ہے ان کے فنگر پرنٹس بھی مل جائیں گے. مجھے پتہ چلا ہے کہ سفیان کا بھائی بھی جو ہے وہ پروبیبلی یہیں ایتھنس میں کہیں ہے, اور وہ جو ہے وہ بھی ٹریول کر رہا ہے, اینڈ ہی از گوئنگ دیر ٹو آئیڈینٹیفائی ہز باڈی. تو اور ٹیم از دیر, سو لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا اگلی پیش رفت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جی ہم نے فوری طور پہ یہ جو ہے ہمارے جو فوری اقدام تھے اوور دا ویکینڈ, آپ جانتے ہیں کہ ہفتہ تھا, اتوار تھی, چھٹی تھی, اس کے باوجود بھی ہم نے جو ہے ان سے کہا کہ ہمیں کونسلر ایکسیس دی جائے. ہم نے ان کو جو ہے جو ڈیٹیل انفارمیشن ہے وہ ہم نے ان سے ان کی ڈفرینٹ منسٹریز جو ہیں جس میں وزارت خارجہ ہے, امیگریشن ہے, سٹیزن پروٹیکشن ہے, میری ٹائم ہے, سب سے ہم نے درخواست کی کہ ہمیں فوری طور پہ جو ہے ہمارے ساتھ جو میکسیمم آپ شیئر کر سکتے ہیں وہ کریں, معلومات شیئر کریں. تو انہوں نے خانیہ کے اندر ہماری ٹیم کے ساتھ مکمل کوآپریشن کی ہے, اور جو ہے ہمیں ہر قسم کی جو ہے انہوں نے ایکسیس بھی دیا ہے اور انفارمیشن بھی دی ہے. اور جو لوگ ہیں آپ کے سامنے ان کی لسٹیں موجود ہیں. اس میں اکثر کا جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے مختلف اسمگلر اور یہ جو اللیگل ٹریفکرز ہیں ان کے ہاتھوں جو ہیں یہ لوگ جو ہے اس حال کو پہنچے ہیں. ان میں سے کچھ لیبیا میں 15 دن سے تھے, کچھ مہینے سے, 2 مہینوں سے وہاں پہ موجود تھے. تو ان سے یہی بات کی ہماری ٹیم نے کہ جی آپ اتنی چھوٹی سی کشتی میں آپ کو بٹھا رہے ہیں, آپ بیٹھے کیوں,
تو انہوں نے کہا جی وہ اس کے اندر جو تھا ہمیں زبردستی جو ہے انہوں نے گن پوائنٹ پہ ہمیں ان لوگوں نے بٹھایا. تو اتنا ان کے ساتھ جو ظلم ہے, جو زیادتی کی گئی ہے. اور اس کشتی کے اندر پاکستانیوں کے علاوہ جو تھے تقریباً 2 سوڈانیز تھے, 3 بنگلہ دیشی تھے, اور جو تھے 2 ایجپشن بھی تھے. تو اینی وے ہماری پوری کوشش ہے کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو یہاں بھی, ان کو جنہوں نے یہاں پہ ان کی وہ کی ہے سہولت کاری کی ہے, جنہوں نے لیبیا میں کی ہے, جنہوں نے پاکستان میں کی ہے, جس طریقے سے بھی کی گئی ہے, تو ان کو جو ہے کیف کردار تک پہنچایا جائے. وزیر اعظم صاحب جو ہے از ویری سیریس, دا پرائم منسٹر از ویری سیریس and he has taken a very stern and strong notice of what has been happening. An inquiry committee has been formed, اور اس میں جو ہے انہوں نے ان کو 5 روز کے اندر ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو ایک رپورٹ دیں جس میں جو لوگ اس مکروہ کاروبار میں انوالو ہیں ان کو جو ہے کیف کردار تک پہنچایا جائے. میں اس میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی جو ہیں جو 5 تھے جیسے ایک شپ میں سے, اس میں ایک بچہ ہے, جو 6 ہیں اس میں بھی ایک بچہ ہے, اسی طرح یہاں بھی. تو یہ جو ٹرینڈ ہے کہ آپ مائنرز بچے جو ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے, دیٹ از ویری سیریس. اور میری یہ التجا ہے جو والدین ہیں کہ اپنی مائنر بچوں کو تو مت بھیجیں آپ اس قسم کے خطرناک جو ہے سفر پر, اور اس قسم کی چیزوں سے دور رہیں. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک غیر ملک کے اندر جو ہے کتنی مشکل کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ ٹائم گزارا, اوروں کے رحم و کرم پر پڑے ہوئے, اور پھر ایک جو ہے نامعلوم جگہ پہ جو ہے ہزاروں جو ہے فیٹ نیچے جو ہے وہ وہاں پہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر جو ہے وہ ڈوب گیا. مطلب کتنا افسوسناک واقعہ ہے ان کے خاندانوں کے لیے, ان کے جو ہے بھائی بہن, بیوی بچے, ماں باپ, تمام ہماری قوم کے لیے. تو یہ ہم سب کو جو ہے جی اس پہ اکٹھا ہو کر جو ہے ان کو ایکسپوز کرنا ہے ان لوگوں کو. تو میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ایک تو اویئرنیس پیدا کریں لوگوں کے اندر. اور موسٹلی جو یہ لوگ ہیں جو میں نے یہ پتہ کروایا ہے, یہ گجرات, سیالکوٹ, گجرانوالہ, منڈی بہاؤالدین, کچھ آزاد جموں کشمیر کے ہیں, اور ایک آدھ لاہور کا. میجورٹی جو ہیں یہ ادھر کے ہیں, ادھر اس علاقے کے لوگ ہیں. تو ان کو جو ہے خدا را جو ہے ان علاقوں میں ہمیں ایک کمپین کی ضرورت ہے, اویئرنیس کمپین کی جو ہے ضرورت ہے, اور اس میں میڈیا کا ہمیں ساتھ چاہیے. آپ لوگ بتائیں جی کہ یہ خدا را اس قسم کے جو ہے ان کے دھوکے میں اور ان کے ورغلانے میں مت آئیں. اور یہ جو ہیں جو ان سے پوچھا گیا تو یہ 24 سے 30 لاکھ روپے انہوں نے ہر ایک نے جو ہے یا دیے ہیں یا کمٹمنٹ ہے یا کچھ اس قسم کی, یعنی پیسے دے کے اپنی موت جو ہے خریدی ہے انہوں نے. تو میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اس قسم کے جو ہے ریکٹس ان کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہاں سے بھی آپ کا میسج یہی جانا چاہیے آپ کے کہ اپنے پیاروں کو جو ہے موت کے منہ میں مت بھیجیں. اور پاکستان میں تو ہماری گورنمنٹ از ٹیکنگ اے ویری اسٹرانگ ایکشن آن آل دیز پیپل, اینڈ وی ہوپ دیٹ دیر بی اے اسٹرانگ کریک ڈاؤن by ہماری investigation authorities on all these unscrupulous elements who have put the lives of these innocent people at risk. So any questions جی؟ سر ایک سوال کرنا ہے جی جی کہ آپ نے جیسے کہ عرض کیا کہ 5 کشتیاں تھیں. جی جی. تو 5 کشتیوں پر ٹوٹل اپروکسیمیٹلی کتنے پاکستانی سوار تھے, کتنے لاپتہ ہیں, اور کتنے ہم نے بازیاب کیے؟ دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ انلیگل چینل پہ لوگ آتے ہیں تو کوئی بورڈنگ پاس لے کے تو بیٹھتا نہیں ہے کشتی کے اوپر. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو نو کہ کتنے لوگ تھے, یہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. اب یہی ہے کہ وہ پچھلی دفعہ جیسے واقعہ تھا تو اس میں بھی وہ فگر جو تھا وہ کہیں سے کہیں چلے آتا تھا. تو ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے, اٹس امپاسبل. ہم بھی جو یہ ایک فگر جو ایک بتا رہے ہیں کہ اتنے تھے, اس میں پاکستانی کتنے تھے یہ کہنا بہت مشکل ہے. مگر یہ بھی جو فرسٹ آئی وٹنسز ہیں وہ ان سے جو ہماری اب بات ہوئی ہے وہ یہ, تو اس میں لوگ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی تھے ہمارے ساتھ اور اس کشتی میں اتنے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو باقی 2 کشتیاں ہیں وہ ایک ریتھمنو اور ایک جو ہے ہیراکلیون, وہ جو ان کا نہیں خانیہ تو ادھر ہے نا, جو 2 کشتیاں اور ہیں نا وہ ایک ریتھمنو جو مین اس کے ایک یہ خانیہ ہے,
یہ ریتھمنو ہے اور اس سائڈ پہ آپ کا کریتی کے ہیراکلیون ہے. تو وہ ہیراکلیون اور ریتھمنو میں جو ہے وہاں پہ وہ آئے ہیں جی. اور اس میں ابھی کی اطلاع جو انہوں نے ہمیں انفارمل دی ہے اس میں کوئی پاکستانی نہیں ہے. تو ہم انہیں 3 پہ کنسنٹریٹ کریں. بٹ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ فارملی بتائیں, ہماری ٹیم اسٹل دیر, اگر اس میں بھی کوئی پاکستانی ہے سو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ فوراً جو ہے ریتھمنو یا ہیراکلیون جائیں گے. اسی لیے ان کو وہاں پہ روکا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی اور ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں, اس وجہ سے وہ وہیں پہ ہی ہیں. ہمارے کونسل امیگریشن از دیر, ہمارا اسٹاف از دیر. اور دوسرا آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہمیں روک تھام کرنی ہے ہیومن ٹریفکنگ کی, تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایک تو انلیگل جو آ رہے ہیں ان کا تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے شاید آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ لوگ 40-40 لاکھ روپیہ دے کے بائی ایئر آ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب بائی ایئر آ رہے ہیں فیک ڈاکیومنٹس پر آ رہے ہیں, جعلی ویزوں پر آ رہے ہیں, تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایف آئی اے کا ڈپارٹمنٹ جو ہے امیگریشن کا پاکستان سے مختلف ایئرپورٹ سے گزرنے کے بعد آ رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ جبکہ وزارت داخلہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو روکیں اور انڈر دا امبریلا آف منسٹری آف پبلک آرڈر جو وزارت داخلہ ہے, ایف آئی اے کا جو ڈپارٹمنٹ وہاں پر ہوتا ہے وہ بھی ان کے انڈر آتا ہے, تو وہ ان کو جانے کیسے دیتے ہیں؟ دیکھیے جی, اس پہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی بن گئی ہے اور آج میرے خیال ہے 3را دن ہے اور صبح سے مجھے اسلام آباد سے ٹیلی فون آ رہی ہیں. آج صبح بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے اینڈ ہی از ٹولڈ ایوری ون کہ مجھے بتائیں اس پہ کیا پیش رفت ہے اور فوری طور پہ جو ہے اس پہ جو ہے مجھے رپورٹ پیش کیجیے. اور جو لوگ انوالو ہیں اور جہاں پہ بھی کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہے ان کا پورا احتساب ہوگا. جی سر, یہ جو 5 ڈیڈ باڈیز ملی ہیں اور 47 جو بچ گئے ہیں, ابھی میرا ایک دوست ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہی وہ لڑکا کام کرتا ہے جس کا بھائی ہے, وہ کریتی گیا ہے, وہ کہتا ہے میں نے شناخت کر لی ہے لیکن وہ ڈیڈ باڈی مجھے نہیں ریکور کر رہا ہے. تو اس کا کیا طریقہ کار؟ اس کا جی طریقہ کار یہی ہے کہ وہ جب تک آفیشیل ہم اس کو جو ہے وہ نہیں کریں گے, اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اور پھر دیکھیں اس کو لانا ہے یہاں پہ تک, اس وقت وہ جو ہے ان کے لیے بھی, کیونکہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ جو بھی پاکستانی ہے اس کی باڈی ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے ویل ٹیک ہم بیک, تو ہم ہر حال میں ان لائک ادر کنٹریز ویل سینڈ ہم بیک, وی ٹیک فل رسپانسبلٹی. تو یہ ہماری ٹیم نے ان کو یہ چیز کنوے کر دی ہے. تو یہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کو جو ہے ان کے فنگر پرنٹس جو ہیں ہمیں موسٹ پرابلی میرے حساب سے آج ہمیں مل جانے چاہیے, ابھی کچھ گھنٹے تک, اگر آلریڈی جو ہے ہم ان کو تو وہ جب مل جائیں گے تو ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہ ہمارے یہ لوگ ہیں. اس کے بعد پھر یہ جو ہے ان کو یہ بھیجیں گے, ایتھنس بھیجیں گے. ایتھنس جب یہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ پورا پروسیجر ہے آپ کو پتہ ہے, وہ فیونرل ہاؤس اور وہ سارا انوالو ہو جاتا ہے اینڈ دین ان کی ہم وہ امبالمنگ وغیرہ کر کے ساری فارمیلٹیز پوری کر کے فرسٹ جو اویلیبل فلائٹ ہوتی ہے اس میں ان کو بھیج دیتے ہیں. دا اونلی تھنگ اس کہ اس وقت ان کو یہ ہے کہ یہ شاید جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ ساری کی ساری ڈیڈ باڈیز ایتھنس بھیج دیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی اگر کنفرم ہمارے ہو جائیں تو انہی کو, کیونکہ وہ چھوٹے جہاز جو چلتے ہیں وہ چھوٹے ATRs ہیں, وہ جو کشتیاں ہیں پھر اس میں وہ 12 گھنٹے پورا اس میں ان کو جو ہے وہ کرنا اور کولڈ اس میں رکھنا. تو دے جسٹ وانٹ ٹو کنفرم اٹ بفور سینڈنگ اٹ ٹو, بیکاز ہم نے کہا ہے کہ ایتھنس آپ ان کو پہنچائیں اور آگے پھر ہمارا کام. سر پہلے بھی یہ جو جب واقعہ ہوا تھا تو ہم اپنی ریاستوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا, تو ساری ڈیڈ باڈیز آپ کی نگرانی میں گئی. تو ابھی یہ 5 جو ڈیڈ باڈی ہیں یہ بھی ریاست کے ذمہ داری میں رہیں گی؟ جی نگرانی جی بالکل. اور جو 47 یہ 5 دیکھیں ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اس میں پاکستانی کتنے, ایک ہے اس وقت ایک کنفرم. جی جی, تو 47 جو ہیں یہ کیمپ میں آئیں گے تو ان سے کس طرح کنٹیکٹ ہوگا؟ دیکھیے جی, وہ اس وقت کے جو ہماری اطلاعات ہیں وہ 47 کے 47 نے اسائلم لے لیا. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسائلم کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی سر, شکریہ سر. جی سر, کافی سوالات ہیں وہ دوستوں نے پوچھے اور اس میں جواب جو آپ کی طرف سے. میرا بھی تعلق منڈی بہاولدین سے ہے اور ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ جو گاؤں ہیں ان کی خبریں جو ہیں, یعنی کہ یہ وہ چیزیں جس کی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک گاؤں کے 6 لڑکے جو ان کی ڈیتھ جو ہے, جس طرح جو ڈیٹس آپ نے بتائی ہیں انہیں ڈیٹس میں وہ لڑکے جو نکلے تھے, لیکن ان کی ڈیڈ باڈیز وہ جس طرح آپ نے بتایا وہ بڑا مشکل جو ہے پروسیجر ہے. اگر یہ سسٹم دیکھیں تو درجنوں میں تعداد جو ہے پاکستانیوں کی اس وقت جو مسنگ ہے اس وقت, مختلف یہ چھوٹی کشتیوں پہ یہ سوار تھے, کیونکہ
کل یہ جو لسٹ ابھی آپ نے دی ہے، کل رات کو یہ لسٹ دنیا ٹی وی کی طرف سے مجھے مل گئی تھی، جو منسٹری تھی انہوں نے ان کو بھیج دی. تو اس کے بعد بھی ابھی تک میرے پاس جو ڈیٹا پہنچا ہے، یہ لڑکے جو ہے یہ تو چلو بچ گئے، اس کے علاوہ بھی جو ابھی ڈیٹا میرے پاس پڑا ہوا ہے ان کی تعداد درجنوں میں، اور صرف منڈی بہاولدین کے اس میں لڑکے 26 سے 27 لڑکے جو وہ بن رہے ہیں، جو مختلف میرے دیہات کے آس پاس کے جو دیہات ہیں. اس کا پروسیجر ابھی یہی ہے کہ ویٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں جی، یہ بڑا ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ ہم کوئی بھی بات جو ہے بغیر ثبوت کے نہیں کر سکتے ہیں نا. میرے پاس کوئی سالڈ اگر ایویڈنس ہے کہ پاکستانی ہے، میں اسی وقت کہوں گا. اب ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میرے ساتھ اس میں بیٹھا تھا، وہ سب تھا، مگر جب تک ان کی جو ہے لاش نہیں ملتی، میرے لیے کہنا بڑا مشکل ہے کہ اتنے پاکستانی جو ہیں ڈیسیزڈ ہیں اور اتنے وہ ہیں، کیونکہ کہیں پہ بھی اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو خدا نخواستہ ڈیسیز ڈکلیئر کریں اور کل کو کہیں یورپ کی کسی جگہ سے یا کسی اور جگہ سے وہ کہیں جی ہم تو زندہ ہیں، ہم یہاں پہ موجود ہیں. تو دیکھیں، جب تک ثبوت نہیں ہوتا ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. تو پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ہزاروں میں بات ہوتی رہی، اور پھر اتنا بڑا واقعہ تھا اور اس میں ٹوٹل 12 ہم بندے بچا سکے تھے. مگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے کمپیریزن میں یہ ایک چھوٹا تو مطلب ثانیہ تو بڑا ہے، مگر اگر اس سے کمپیئر کیا جائے تو یہ جو ہے لوگ کم تھے. مگر اس میں جو بچائے گئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو آپ اس میں اس میں دیکھیں آپ یہ بھی ان کا بھی جو ہے گریک اتھارٹیز کا بھی شکریہ. اور وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے یہ آپ کی کمانڈر ہیں یانولوکس نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل واٹر میں تھے اور ہم انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ ہم گئے ہیں اور ہم نے ان کو بچایا. یہ چیز انہوں نے ہمیں بتائی ہے یہ بات. تو آپ یہی دیکھیں کہ کیونکہ وہ باقی 2 کشتیاں تو پہنچ گئی تھیں، وہ الٹی نہیں، یہ کشتی الٹ گئی اور اس میں تو یہ تھوڑا سا اس میں جو ہے ہم ایک بات ہے کہ گریک گورنمنٹ نے جو ان کی کوسٹ گارڈ ہے انہوں نے جو ہے پوری کوشش کر کے جتنے لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا میکسیمم ود انٹرنیشنل کمرشل شپس ان دا ایریا، ان کی اسسٹنس سے انہوں نے بچایا ہے. تو اس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں. باقی یہ کہ پوری ہماری کوشش ہے کہ جتنی باڈیز ہیں ریکور کی جا سکیں، اتنا جلدی ان کے جو ہے پیچھے بیک ہوم دے کین کلوز کہ جی ان کو ایک اطمینان کہ جی ہمیں کم از کم باڈی مل گئی ہے. اب اگر باڈی نہیں ملتی تو وہ اسی تردد میں ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں زندہ ہیں، پتہ نہیں زندہ ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے اور مسئلہ ہے، اور یہی چیز ان کو سوچنی چاہیے بیک ہوم کہ جی اس قسم کی جو ہے طریقوں سے مت بھیجیں. اگر بھیجنا ہے تو لیگل طریقوں سے ان کو بھیجیں، اور جو ہے اپنے ان بچوں کو موت کے میں کیوں آپ جو ہے پیسے دے کے جو ہے بھیج رہے ہیں. سو یہ انفارچونیٹلی دس از دا ڈاؤن سائڈ. بٹ آئی کانٹ سے جی فار شیور کہ کتنے پاکستانی ہیں انلیس اینڈ انٹل آئی سی اے باڈی اور آئی ہیو سم ڈیٹیلس فرام سم ویئر جس کو کوئی گورنمنٹ کی گریک گورنمنٹ، لیبنیز گورنمنٹ یا لیبین گورنمنٹ یا گریک گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ کر سکے، مجھے دے سکے. آپریشن کیا ابھی روک دیا گیا؟ نہیں جی، آپریشن جاری ہے. جی آپریشن جاری ہے، اسی لیے ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہے. جب تک آپریشن ختم نہیں ہوگا ہماری ٹیم وہیں پہ موجود رہے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. پہلے نمبر پہ تو فارغ نے بہت ارلی اس پہ انیشیٹ لیا اور کیا، اور واقعی جو ہماری ٹیم ہے یہ تحسین کے مستقل مجھے. دوسری بات سر یہ کہ دینگا ضروری سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے لسٹ ہمیں دی ہے، کیونکہ سب سے پہلے گریک میں خبر ہم نے 7 بجے پاکستانی ٹائم پہ اس کو چلا دیا تھا کہ پاکستانی میں پہنچے، تو جب یہ چل گئی ہے تو سر تھوڑا سا اس پہ غور کیا جائے کہ اس فارتھانہ اور جرنلسٹ کا جو ایک تعلق ہے، کیونکہ چلنا اسے سوشل جنرل میڈیا پہ ہی ہے. تو جب وہ ان کے پاس خبر پہلے پہنچی تھی تو اس سے ہمیں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ جی آپ نے خبر نہیں دی اور ہمارے پاس ہی کسی سورس سے خبر آ گئی. ہمارے ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو ہم ایک پازیٹیو رپورٹنگ ہے اور جس میں فارغ کا پورا کردار اس کا کسی قسم کا بھی نہ تو میں کمی نہ کی جائے، جو کسی نے انیشیٹ لیا اس کو ویسے ہی پیش کیا جائے کہ آپ نے یہ کام کیا اور اس سے یہ جو ہے اس کے حقدار ہے. تھوڑا سا اس پہ کوئی بھی فرد جو فارغ کا جو اس کو ہینڈل کرتا ہے، کیونکہ ہمیں لینی پڑتی ہے خبر سوشل میڈیا سے لینی پڑتی ہے، ٹویٹر سے لینی پڑتی ہے، اور یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کا تمام جو مین اسٹریم میڈیا وہ اس وقت یونان میں موجود ہے اور ہر کسی کی آنکھ جو اس پہ لگی ہے کہ کب سے کیسے کوئی بریکنگ نیوز یا چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے. تو تھوڑا سا ہم پیچھے ہو جاتے ہیں ان سے، تو کہتے ہیں یہ خبر یہ تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے. تو دوسری بات سر یہ تھی کہ ریسنٹ ابھی بھی لیبیا میں ہزاروں کی تعداد میں بچے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اس پہ اگر کوئی آنکھ بند کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے کہ کراچی سے یا سیالکوٹ سے کیسے آپریشن کیا جاتا ہے اور ان کو وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے. کیا ہر سال ہم ایسے ہی انتظار کرتے رہیں گے کہ ہر 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد 10 ماہ بعد کہ ہمارے 200 400 500 بچے جو ہیں اس پہ ہم قربان کرتے رہیں گے, اس رستے پہ پیسے بھی دیں گے؟ جیسے ہم نے بڑی سنہری لائن بولی کہ پیسے دے کے موت خریدنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, چاہے حالات کچھ بھی ہو, کسی بندے کا بھی دل نہیں کرتا کہ میں اپنے لال کے لیے اپنے بچے کے لیے پیسے دے کے خریدوں, چونکہ وہ تعلیم کی کمی کیا ہے کہ ایجنٹوں کے جھانسے میں آ کے تھوڑا سا وہ پھنس جاتے ہیں اور بچے پھنس جاتے ہیں. تو کیا ہمیں لیبیا پہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں؟ ترکی سے کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے لیکن اس طرح کے ہم نے انسیڈنٹس نہیں دیکھے. لیکن ایز ویل گزشتہ 2 سالوں سے ہم نے لیبیا سے دیکھا, ہم ڈیلی بیس پہ رپورٹنگ کرتے ہیں. اب تو دوسرا ڈیسٹینیشن ہمیں نہیں چاہیے, سینیگال کے ساتھ برطانیہ, بعض کا تو 200 بندہ مر جاتا ہے. اور ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ ابھی پاکستانی نے اس ڈیسٹینیشن کو استعمال کرنا شروع کیا ہے. تو بجائے اس سے کہ جو ہم لیبیا والا سین دیکھ رہے ہیں, برطانیہ میں جو لوگ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا بھی رستہ یہی ہے, وہاں سے نکلا اور کافی لمبا رستہ ہے. تو سر گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں چاہیے کہ ان لوگوں کو یا ان حکومتوں کے ساتھ مل کر کہ ہم کوئی ایسا انیشیٹ لیں جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ ان کی روک تھام کر سکیں ایجنٹوں کی یا بندوں کی؟ نہیں دیکھیں, یہی اسی وجہ سے تو وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا ہے کہ مجھے 5 دن کے اندر رپورٹ دیں. جب وہ رپورٹ آئے گی اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ ہائی لائٹڈ ہوں گی تو اس پہ ایکشن لیا جائے گا. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان پہ ایکشن لینا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ وہاں سے کیسے نکلیں, مگر اس میں میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو اویئرنیس ہے. آپ ایک روٹ بند کر دیں گے, وہ دوسرا روٹ کھولیں گے. دیکھیں ابھی ایک گریک کوسٹ گارڈ نے یہی کہا کہ 2 سال پہلے اس روٹ پہ 30-35 لوگ سے زیادہ نہیں آتے تھے. اب 2 سال ہوئے ہیں جب باقی انہوں نے لینڈ روٹس کو بلاک کیا, ادھر سختی کی ہے تو ادھر سے آنے شروع ہو گئے. آپ اس روٹ کو بند کریں گے تو ایک اور روٹ شروع ہو جائے گا. تو دیکھیں روٹ تو یہ نہیں ختم ہونے والے. جنہوں نے یہ گھناؤنا کام کرنا ہے وہ تو کوئی نہ کوئی روٹ نکال لیں گے, کوئی نہ کوئی تدبیر کر لیں گے. لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے نا کہ یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ, اور ان علاقوں میں کیونکہ اب ہم کافی وہ ہو گئے ہیں, ہم وی کین فوکس ڈاؤن اینڈ زوم ان ٹو دا ایریاز جہاں سے یہ بچے آ رہے ہیں. تو ان علاقوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان کے لیے جو ہے روزگار مہیا کیا جا سکتا ہے, یا اس قسم کی ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے ان کے لیے جو ہے کچھ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے, اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا. تو آئی تھنک یہ اس رپورٹ وزیر اعظم صاحب از ویری سیریس اباؤٹ اٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب نہیں چھوڑنے والا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ میرے سے اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر, ہمارے فارن منسٹر جو ہیں وہ 2 دفعہ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر چکے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے اسے کرنا ہے. تو ہر جگہ پہ پوری ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. مگر جب تک ہمارے لوگ خود نہیں رکیں گے اس کو جو ہے یہ آپ دیکھیں نا, مواد مخدر ہے, وہ جو یہ چیزیں ہیں, یہ تو ایز لانگ ایز دیر از ڈیمانڈ تو وہ سپلائی روٹ کھلے رہیں گے. تو لوگوں میں اویئرنیس آئی تھنک ویری امپورٹنٹ, اور اس میں ایجوکیشن اور جو آپ لوگوں کا رول ہے دیٹ پلیز اے کی رول. باقی چونکہ یہ لسٹ ہمارے پاس رات کو کافی لیٹ ہم نے کمپائل کی, پورے ہمارے انٹرویوز جب ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے اسے کیا, اور پھر ہم نیچرلی وزارت خارجہ کو سب سے پہلے مجھے بتانا پڑتا ہے, ہم نے پھر رات ہی رات بتا دیا. تو نیکسٹ ٹائم جو ہے انشاءاللہ جو ہے آپ کو جب ہم یہ وہاں رپورٹ کریں گے اسلام آباد, ہم آپ لوگوں کے ساتھ بھی اسی وقت اس کو شیئر کر دیں گے. کسی پروگرام میں ہوتے تو ممتاز صاحبہ کسی نہ کسی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے, تو پھر نمبر شیئرنگز میں اگر ڈفرینس آ رہی ہو تو پھر بس وہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک سینٹرلائزڈ ہمارا وہ رہے جو کہ ہر قسم کی انفارمیشن کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے, انفارمیشن ڈسپرسمنٹ کے لیے ایک سینٹرل فوکل پوائنٹ رہے. تو جسٹ ٹو آرگنائز اینڈ اسٹریم لائن آر اون سسٹمس. تو وہ فارن آفس اسپوکس پرسن جو ہے دیٹ از دا موسٹ اوتھینٹک اور جو ہے ہمارا فارمل چینل آف کمیونیکیشن ہے. سر ایک سوال کرنا کہ آپ نے جیسے کہ عرض کیا کہ 5 کشتیاں تھیں, 5 کشتیوں پر ٹوٹل اپروکسیمیٹلی کتنے پاکستانی سوار تھے, کتنے لاپتہ ہیں اور کتنے ہم نے بازیافت کیے؟ دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ انلیگل چینل پہ لوگ آتے ہیں تو کوئی بورڈنگ پاس لے کے تو بیٹھتا نہیں ہے کشتی کے اوپر. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو نو کہ کتنے لوگ تھے, یہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. اب یہی ہے کہ وہ پچھلی دفعہ جیسے واقعہ تھا تو اس میں بھی وہ فگر جو تھا وہ کہیں سے کہیں چلے آتا تھا. تو
ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے اٹس امپاسبل. ہم بھی جو یہ ایک فگر جو بتا رہے ہیں کہ اتنے تھے اس میں پاکستانی کتنے تھے یہ کہنا بہت مشکل ہے. مگر یہ بھی جو فرسٹ آئی وٹنسز ہیں وہ ان سے جو ہماری اب بات ہوئی ہے وہ یہ تو اس میں لوگ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی تھے ہمارے ساتھ اور اس کشتی میں تھے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو باقی دو کشتیاں ہیں وہ ایک ریٹنو اور ایک جو ہے ہیراکلیون وہ جو نہیں خانیہ تو ادھر ہے نا. یہ دو کشتیاں اور ہیں نا وہ ایک ریٹنو جو مین اس کے ایک یہ خانیہ ہے یہ ریتھمنو ہے اور اس سائڈ پہ آپ کا ہیراکلیون. تو وہ ہیراکلیون اور ریتھمنو میں جو ہے وہاں پہ وہ ہے جی. اور اس میں ابھی کی اطلاع جو میں نے انفارمل دی ہے اس میں کوئی پاکستان نہیں ہے. تو ہم انہیں ٹیم پہ کنسنٹریٹ کریں. بٹ میں نے ان کو کہا کہ آپ فارملی بتائیں ہماری ٹیم اسٹل دیر. اگر اس سے بھی کوئی پاکستانی ہے سو میں نے ان کو کہا کہ آپ فوراً جو ہے ریتھمنو یا ہیراکلیون جائیں گے. اسی لیے ان کو وہاں پہ روکا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اور ڈیڈ باڈی اس وجہ سے وہ وہیں پہ ہماری کانسٹنٹ امیگریشن از دیر ہمارا اسٹاف از دیر. اور دوسرا آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہمیں روک تھام کرنی ہے ہیومن ٹریفکنگ کی. تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک تو انلیگل جو آ رہے ہیں ان کا تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے شاید آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ لوگ 40 لاکھ روپیہ دے کے بائی ایئر آ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب بائی ایئر آ رہے ہیں فیک ڈاکیومنٹس پر آ رہے ہیں جعلی ویزوں پر آ رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ FIA کا ڈپارٹمنٹ جو ہے امیگریشن کا پاکستان سے مختلف ایئرپورٹ سے گزرنے کے بعد آ رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ جبکہ وزارت داخلہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو روکیں اور انڈر دا امبریلا آف منسٹری آف پبلک آرڈر جو وزارت داخلہ ہے FIA کا جو ڈپارٹمنٹ وہاں پر ہوتا ہے وہ بھی ان کے انڈر آتا ہے تو وہ ان کو جانے کیسے دیتے ہیں؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس پہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی بن گئی ہے اور آج میرے خیال ہے تیسرا دن ہے اور صبح سے مجھے اسلام آباد سے ٹیلی فون آ رہی ہیں. آج صبح بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے. یہ ٹول ایوری ون کہ مجھے بتائیں اس پہ کیا پیش رفت ہے اور فوری طور پہ جو ہے اس پہ جو ہے مجھے رپورٹ پیش کیجیے. اور جو لوگ انوالو ہیں اور جہاں پہ بھی کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہے ان کا پورا احتساب